قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن اور سورہ عروس القرآن دیباج القرآن کی پاکیزہ، مقدس، مبارک، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان پاکیزہ، نورانی، مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، اپنی قدرت کے کرشموں کا ذکر کیا، اور ہر نعمت کے تذکرے کے بعد تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بتائی
یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، روزانہ اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو سب مانگتے ہیں، آسمان والے ہوں چاہے زمین والے ہوں، جو مانگتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں یا جن ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ سب منگتا ہے، سب بھکاری ہیں، سب محتاج ہے۔ دینے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، جو کسی کا محتاج نہیں۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی خدا ہوتا ہے۔ یہ شان اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ فرمایا سب محتاج ہیں، اس سے ایک یہ پتہ چلا، دوسرے یہ پتہ چلا کہ سب مانگتے ہیں۔ آسمان والے کیا مانگتے ہیں؟ زمین والے تو کھانا، کپڑا، ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں، مگر یہ آسمان والے کیا مانگتے؟ آسمان والے یعنی فرشتے، وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کپڑوں کی ان کو ضرورت نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ کاشتکار ہے، نہ کھیتی ہے۔ ان کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا مانگتے؟ کیا بتایا تھا پچھلے درس میں کیا مانگتے ہیں؟ کیا بتایا تھا؟ ہاں، وہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ درس کا مطلب سبق ہوتا ہے، اس کا مطلب سبق یاد نہیں ہوا۔ وہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں۔ لحاف یحاف جاکٹ ٹاکٹ کچھ ان کو چاہیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیا مانگتے ہیں وہ؟ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں، اس کی ضرورت سب کو ہے۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ فرشتوں کو انسانوں سے بڑی ہمدردی ہے۔ انسان کو انسان سے ہمدردی ہو سمجھ میں آتا ہے، بھائی ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ تو دوسری مخلوق ہے، وہ ان کا ہم سے کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے۔ وہ عرش والے ہیں اور ہم فرش والے ہیں۔ پھر بھی وہ ہمارے لیے اگر مانگے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے محسن، ان کا احسان ہے، ان کو ہمدردی ہے، تو وہ لوگ بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو سب مانگتے ہیں، اور ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے۔ انسان بھی مانگتے ہیں، جن بھی مانگتے ہیں، پرندے بھی مانگتے ہیں، چرندے بھی مانگتے ہیں، مچھلیاں بھی مانگتی، مچھلیاں بھی مانگتی۔ یہ مچھلیاں کیا مانگتی ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے کیا مانگتے ہیں؟ یہ بر اور بحر کی مخلوق کیا مانگتی ہے؟ اپنی ضرورت کی چیزیں تو مانگتے ہی، ایک چیز اور مانگتے ہیں۔ وہ کیا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے کہ اے اللہ، جو نیک علماء ہیں، جو نیک عالم ہیں تیرے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان پہ کرم فرما۔ نیک عالموں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں،
کائنات کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، حتی النملۃ فی جحرھا، حدیث میں آتا یہاں تک کہ چیٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں، وحتی الحیتان فی الماء، اور مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ ان نیک مولویوں کے لیے، علماء کے لیے، دین کے خادموں کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں؟ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک کے، برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک کے، برگو شجر، برگ کہتے ہیں پتے کو اور شجر کہتے ہیں درخت کو، برگو شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ کاہے کے لیے دعا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جو نیک علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان ہیں، ان کی برکت سے اللہ بارشیں برساتا ہے، ان کی برکت سے روزی نصیب ہوتی ہے، اس لیے وہ دعا مانگتے۔ تو مانگتے سب ہیں، سب محتاج ہیں، سب مانگتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سب کی سنتا بھی ہے اور سب کو دیتا بھی ہے، سب کی ضرورت کی چیزیں۔ کل یوم ہوا فی شان، روزانہ اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ روزانہ کا مطلب نہیں، ہر وقت اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ دن سے مراد دن نہیں ہے یہاں، رات میں بھی لوگ مانگتے ہیں، رات میں بھی دیتا ہے، دن میں مانگتے ہیں، دن میں دیتا ہے، ہر وقت ایک نرالا معاملہ ہے۔ کیا مانگتے، کیا شان سے مراد کیا ہے؟ کوئی مانگتا ہے کہ میں بیمار ہوں شفا دے دے، کسی کو شفا دیتا ہے۔ کوئی مانگتا ہم پاس ہو جائیں، اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ کسی کو ضرورت ہے کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اس کو رشتہ دے دیتا ہے۔ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ کوئی آدمی ذلت میں پھنسا ہوا ہے، ذلت سے نکال کے عزت دے دیتا ہے۔ نرالی شان۔ ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ ایک بادشاہ نے پوچھا تھا اپنے وزیر سے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی ہم فقیروں کی طرح نہیں تھے، وہ بادشاہ ہو کے ان کا قرآن سے رشتہ تھا، تعلق تھا، بادشاہ ہے اور قرآن کی فکر ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی روزانہ نرالی شان ہوتی۔ بادشاہ جب مسائل میں گھر جاتے ہیں تو ان کے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ وزیر۔ وزیر سے پوچھا بتاؤ، اور وزیر بھی چکرا گئے۔ سلطنت کا تو معاملہ تھا نہیں، حکومت کا، یہ تو عجیب غریب سوال قرآن کا ہے، قرآن کا معاملہ ہے۔ لہذا انہوں نے مہلت لے لی، کل بتائیں گے۔ گھر پہنچے تو ان کے غلام نے دیکھا بڑے فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کل بادشاہ نے سوال کیا، جواب دینا، کہا ہم دیں گے جواب۔ اور جا کے اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر ایک کی مراد کو پوری کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو عروج دیتا ہے، ہر وقت نرالی شان۔ انڈے سے بچے کو نکالتا ہے، بچے سے انڈی، مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، رات سے دن کو اور دن سے رات کو، اجالے سے اندھیرے کو، اندھیرے سے اجالے کو، ہر وقت۔ تو بادشاہ خوش ہوا اور اس نے کیا کہا؟ یہ تو بڑا عقل مند ہے، یہ غلامی کے لائق نہیں، یہ وزیر بننے کے لائق ہے۔ کہا ان کو پہنا دو وزیروں کے کپڑے۔ تو وہ غلام اپنے آقا سے کہہ رہا، آقا یا مولایا، میرے آقا، یہ بھی اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ ابھی ہم غلام تھے اور فوراً اللہ نے مجھے وزیر بنا دیا۔
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ہماری وزیر لوگ جو ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دین کی طرف، اور مدرسے کے جو طلباء ہیں ان کے کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں صحیح سے ان کو اطلاع ملی، تو انہوں نے کیا کہا، وزیر صاحب سے کہا ذرا آپ وہ سنائیے سورہ بینہ۔ سورہ بینہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے پہلے والی سورت، لم یکن الذین کفروا۔ اب وزیر تھے، اپنے کام کے ماہر تھے، قرآن کی سورت تو یاد نہیں تھی۔ کہنے نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ مسائل بھی سیکھو نماز کے، اور قرآن کا ایک پارہ یاد کر کے آنا۔ چنانچہ سب کی ضرورت پڑ گئی، سارے وزیروں کو، ان طالب علموں کی، علماء کی، اور انہوں نے سب سے سیکھنا شروع کر دیا۔ علماء سے تعلق بھی ہو گیا، وزیروں نے ان کی خدمت بھی کی، اور وزیروں کو قرآن بھی یاد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے، اے انسانوں، اے دونوں بھاری قافلوں، اے انسانوں اور جنوں، ہم ابھی تمہارے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی کو دھمکی دیتا ہے، رک جاؤ ابھی بتاتے ہیں، ذرا ایک کام کر لیں ہم، پھر ابھی تمہیں بتاتے ہیں۔ استاد شاگردوں سے کہتا تم شرارت کر رہے ہو، ذرا سا کام نمٹا لیں، ابھی دیکھتے ہیں تمہیں۔ یہ بھی دھمکی ہے۔ اللہ کہہ رہا سنفرغ، ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنوں۔ جب آدمی کہتا ہم فارغ ہو جائیں پھر تمہیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ایک آدمی دو کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا، ایک کام نمٹا لے پھر دوسرا کام کرے گا۔ مگر اللہ کا یہ معاملہ نہیں، اللہ ایک وقت میں ہزاروں کی سنتا ہے اور ہزاروں کام کرتا ہے۔ یہ صرف اشارہ ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ پوری توجہ آدمی جب دیتا ہے، جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی اب ہم پوری توجہ سے تمہارا معاملہ دیکھیں گے، تمہارا حساب کتاب۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، ابھی اوپر بتایا تھا اللہ کی روزانہ نئی شان ہوتی ہے۔ لوگ مانگ رہے اللہ دے رہا ہے، لوگ مانگ رہے اللہ دے رہا ہے۔ یہ مانگنے کا اور دینے کا سسٹم ہمیشہ نہیں چلے گا، یہ اسی دنیا میں ہے۔ یہ دھندے اور یہ سسٹم ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر ایک کام باقی رہ جائے گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ دنیا میں تم نے کیا کیا ہے اس کا بدلہ دینا۔ اگر غلط کام کیے ہیں تو سزا دینا، اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو جزا دینا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں تمہارے لیے، اے دونوں بھاری قافلوں۔ ثقلان کہا گیا ہے، ثقلان ثقل سے بنا، جس کے معنی ہیں بھاری چیز، وزنی چیز۔ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی قیمت ہو، کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھاری ہے۔ بھاری کا مطلب وزنی ہے، وزنی کا مطلب قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان اور جن کو بھاری کہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کل مخلوقات میں، جانداروں میں سب سے زیادہ قیمتی دو مخلوق ہیں، کون کون؟ انسان اور جن۔ باقی پوری کائنات تو ان کی خدمت کے لیے، بھائی ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، یہ مخدوم ہیں۔ ساری دنیا کے نظام کو تمہاری خاطر ہم نے لگا دیا تھا، اور تمہارے ذمے ایک کام تھا، کیا؟ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔
مگر تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. تم سمجھو پوری دنیا، آفتاب ماہتاب، پوری دنیا کا نظام تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ دنیا تمہارے لیے ہے مگر تم دنیا کے لیے نہیں ہو. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں. کس نے کہا تھا یہ؟ علامہ اقبال. قرآن و حدیث سے میں ڈھلی ہوئی شاعری ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. انکم خلقتم للآخرہ، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. دنیا نے تو اپنا کام کر دیا، تمہاری خدمت کی، مگر تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. تم نے عبادت کی یا نہیں کی؟ ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے، تم سے حساب لینا ہے مجھے. تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے نہیں رکھے، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، حج کیا یا نہیں کیا، حرام سے بچے یا نہیں بچے. یہ پہلے سے بتا دینا کہ اپنا حساب مینٹین کر لو. چھاپا پڑنے والا ہے، حساب چیک ہونے والا ہے. پہلے سے بتا دینا انعام ہے یا نہیں ہے، احسان ہے یا نہیں ہے. احسان ہے. اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جنوں، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہیں پہلے سے بتا دیا حساب ہوگا. غفلت میں نہ رہنا، اندھیرے میں نہ رہنا. حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم حساب سے بچنے کے لیے راستے تلاش کر لیں گے، کوئی چور دروازہ تلاش کر لیں گے، اپنی فائلیں دبوا دیں گے، آگ لگا دیں گے، سارا ریکارڈ جل جائے گا. یہ نہ سوچنا یہ ہم ہیں محاسب، ہم حساب کرنے والے ہیں. ہمارے حساب سے تم بچ نہیں سکتے. حساب سے بچنے کے لیے کہاں جاؤ گے تم یہ بتاؤ؟ یہ آسمان ہمارا ہے، اس کے نیچے رہتے ہو. یہ زمین ہماری ہے، جس کے اوپر زندہ رہتے ہو تو رہتے ہو، مر جاتے ہو اس کے نیچے رہتے ہو. جاؤ گے کہاں؟ کہیں نہیں جا سکتے. حساب تو ہوگا آخرت میں، سزا سے بچنے کے لیے. اور سزا کیسے ملے گی؟ آخرت میں. اور آخرت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ موت ضروری ہے. میاں تم دنیا میں موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، نہ انسان اور نہ جن. اگر اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں چلے جاؤ، یعنی اس ملک کے علاوہ جب آدمی کے وہاں جرائم کرتا ہے، آدمی گھوٹالے کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کھٹ سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، سیاسی پناہ لے لیتا. جتنے گھوٹالے کرنے والے ہیں دوسرے ملکوں میں سلامت ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں. تم اللہ کے تم نے گھوٹالے کیے ہیں اور تم سمجھو کسی اور ملک میں جا کے ہم پناہ لے لیں گے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. اللہ کی حکومت کے جاؤ گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ جہاں جاؤ بلند تو جا نہیں سکتے، اور اگر جاؤ گے بھی کہیں تو وہاں حکومت ہے کس کی؟ کسی اور کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گرفت سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، آسمان زمین کے کناروں سے اگر تم نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل جاؤ.
لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکتے مگر طاقت کے ذریعے سے، اور وہ طاقت تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب آدمی جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ جہاں جی چاہا چل دیے سر اٹھا کے۔ ویزا چاہیے، سند چاہیے، کاغذات چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکومت سے نکلنے کے لیے بھی سند چاہیے، پروانہ چاہیے، اجازت نامہ چاہیے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ جب تم دنیا سے موت سے نہیں بچ سکتے، ایسے ہی میدان محشر میں حساب سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ ہم نے پہلے سے بتا دیا، یہ نہ سوچنا ہم تو جن ہیں اور انسانوں سے زیادہ ہمارے اندر طاقت ہے اور تھوڑی دیر میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، انسانوں کے مقابلے میں جنوں میں زیادہ طاقت ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو بعد میں کہا، پہلے جنوں سے کہا تمہیں اپنی طاقت پہ بڑھانا ہے، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اور اے انسانوں کی جماعت، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل کے دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور یہ ہم نے پہلے سے تمہیں بتا دیا۔ یہ ہمارا احسان ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ ہمارا احسان۔ وہ سو رہے باقاعدہ، آنکھیں کھول کے بیٹھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ کیسے بچ جائیں گے؟ کہلیں ہم درس قرآن میں نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اگر بیٹھیں گے تو دینی معلومات ہوگی، جب معلومات ہوگی تو عمل ضروری ہے، نہیں عمل کریں گے اللہ کے وہاں پکڑے جائیں گے۔ اور اگر بیٹھیں گے نہیں تو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، تو اللہ کے وہاں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے اے اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، چھوٹ جائیں گے۔ مگر یہ بھی کیا ہے؟ سڑی پن اور پاگل پن ہے۔ کیسے چھوٹ جاؤ گے تم؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی قانون سے جاہل ہوتا ہے، کوئی قانون حکومت کا نہیں جانتا اور قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو سزا سے بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا۔ اللہ کے حکم اگر نہیں جانتے ہو تم اور اس کے خلاف رات دن کر رہے ہو، مسئلے نہیں معلوم ہیں، تو کیا پکڑنے سے بچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑے جائیں گے تمہارے اوپر شعلے صاف آگ کے اور دھواں ملے ہوئی آگ کے۔ شعلے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض میں دھواں نہیں ہوتا اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں دھواں ہوتا ہے۔ تمہارے کو شعلے برسائے جائیں گے۔ کہاں؟ جہنم میں۔ کہیں ایسی آگ کا عذاب ہوگا جس میں دھواں نہیں، کہیں ایسی آگ کا عذاب ہوگا جس میں دھواں ہے۔ اللہ کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے کیا کہا؟ تمہارے اوپر شعلے برسائے جائیں گے، آگ ڈالی جائے گی، تو آگ سے تم جلائے جاؤ گے، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ عذاب دیا جائے گا، عذاب کہیں نعمت ہوتا ہے؟ نعمت ہے یہ؟ ارے بولو۔ اللہ کہہ رہا تمہارے اوپر عذاب، تمہیں عذاب دیا جائے گا، شعلے برسائے جائیں گے، کہیں دھوئیں والے اور کہیں دھوئیں کے بغیر۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سزا ہے، یہ تو نعمت ہے نہیں۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کون کون سی نعمت سے جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی نعمت ہے۔ کیا سزا جو دی جائے گی وہ کسے دی جائے گی؟ بولو۔ مجرموں کو سزا دی جائے گی۔
وفاداروں کو جزا دی جائے گی، اور جب مجرموں کو سزا دی جائے گی تو اس سے وفاداروں کو بہت غم ہوگا۔ بولو، جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، طاقت کے بل پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، جب ایسے مجرموں پہ شکنجہ کسا جائے گا تو جس پر انہوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ افسوس کریں گے، خوش ہوں گے؟ مجرموں کو سزا دینا یہ مظلوموں کے لیے احسان اور نعمت ہے۔ اچھا ہوا پکڑے گئے، کم بختوں نے بہت ستایا تھا، اللہ کا قہر آیا، پکڑائی، بہت اچھا ہوا۔ لوگ خوشی منا رہے تھے، امریکہ میں آگ لگی، خوش ہو رہے تھے، جہاز تباہ ہو رہے ہیں، اتنی تباہی ہو رہی، مظالم سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ زنت سوز او شولا در آب و گل، شیخ سعدی کہتے ہیں مظلوموں کی بد دعا سے بچو، مظلوموں کی بد دعا پوری دنیا میں آگ لگا دیتی۔ اس آگ کا منظر لوگوں نے دیکھا، یہ تو ہلکی سزا ہے، قیامت میں جب سزا دی جائے گی جہنم میں، جب شعلے برسائے جائیں گے، کیسے آگ والے، دھوئیں والے اور بغیر دھوئیں والے، تو کیا ہوگا؟ تو دل ٹھنڈے ہوں گے کس کے؟ مظلوموں کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات پہلے سے بتا دینا، ایسی سزا دی جائے گی، بعد آ جاؤ ظلم سے، ورنہ یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، پہلے سے بتا دینا بھی کیا ہے؟ انعام اور احسان ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب، اللہ کہہ رہا اس ہوا میں نہ رہنا کہ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے حساب کتاب ہمیں نہیں دینا، ہم بھاگ جائیں گے، کہ اس ہوا میں نہ رہنا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے حساب کتاب سے تو تمہارے اوپر شعلے برسائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں جب قائم ہوگا تو فرشتے جو ہیں وہ چاروں طرف سے انسانوں اور جنوں کو گھیر لیں گے، چاروں طرف۔ اور انسان جب یہ گھبرا کر کے منظر دیکھا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرے گا اس پر شعلے برسیں گے۔ جیسے دنیا میں تم موت سے نہیں بچ سکتے، ایسے ہی میدان محشر میں حساب سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر بچنے کی کوشش کرو گے تو آسمان سے کیا اوپر سے تمہارے اوپر شعلے اور انگارے برسیں گے۔ پہلے سے بتا دیا ہے، حساب اپنا صحیح کر لو، تیاری کر کے آؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرما فَلَا تَنْتَصِرَانِ، شعلے برسائے جائیں گے اور تم ان شعلوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ پھر فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ حساب کتاب تو ہوگا، سمجھ میں آ گیا، مگر حساب کتاب ہوگا کیسے؟ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کب ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور آسمان کہاں سے پھٹے گا؟ بیچ سے، اور جتنے فرشتے ہیں وہ سب آسمان کے کناروں پہ آ جائیں گے۔ جب بیچ میں پھٹے گا تو کہاں جائیں گے؟ کناروں پہ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو اتارا جائے گا موقف حساب میں۔ اللہ کی عدالت ہوگی، فرشتے اتریں گے، آسمان پھٹے گا۔ کیسا ہوگا آسمان؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ہو جائے گا آسمان سرخ چمڑے کی طرح۔ کیسا؟ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ مطلب آج کل آسمان کیسا ہے؟ نیلا ہے۔ اس دن کیسا ہو جائے گا؟ سرخ چمڑے کی طرح۔
بعض مفسرین کہتے ہیں آج بھی آسمان کا کلر سرخ ہے، مگر یہ دوری کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے نیلا، اصلی کلر اس دن ظاہر ہوگا۔ بعد میں کیا ہے، آسمان ہو جائے گا کیسا، تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ تیل کی تلچھٹ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل وائٹ ہوتی ہے نا۔ تیل کی تلچھٹ کا مطلب تیل ہے نیچے، جو اس میں سب سے نیچے تیل کے نیچے بوتل جس میں ہوتی ہے، اس میں تیل رکھا ہوتا ہے برتن میں، اس میں نیچے کیا جم جاتا ہے؟ کالی کالی۔ تو کہا ایسا ہو جائے گا آسمان، کہیں کہا سرخ چمڑے کی طرح، کہیں کہا تلچھٹ کی طرح، کہیں کہا گیا کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان کا کلر بدلے گا، کبھی تیل کی تلچھٹ کی طرح، کبھی سرخ چمڑے کی طرح، اور کبھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ آدمی کا کلر کب بدلتا ہے؟ آدمی کا جو اصلی کلر ہے، رنگ ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ اما ان کو قابو میں کرو، یہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، یہ وہ جو حصہ بٹتا ہے اس کے لیے آتے ہیں، بند کرو حصہ۔ ان سننے تھوڑی آتے ہیں، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، آ رہے ہیں ہنس رہے ہیں۔ تو آدمی کے اوپر جب خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی جو اصلی رنگت ہے وہ قائم، بولو، رہتی ہے؟ قائم نہیں رہتی۔ خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زرد ہیں بچوں کے چہرے، ڈر کے مارے رنگ اڑا، امتحان سر پر کھڑا ہے، امتحان سر پر کھڑا۔ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، خوراک بھی کم ہو گئی ہے، غذا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جب بہت خوشی ہوتی ہے، جب بھی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا، صحابہ دیکھتے تھے۔ صحابہ نے دونوں کیفیتیں بتائی ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر غصہ ہوتا تھا تو کیسا بدل جاتا تھا؟ کانما فقی الرمان والا وجنتئی، ایسا لگتا تھا سرخ رنگ کے انار کے دانے آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیے گئے، ایسا لگتا تھا۔ اور جب خوشی میں ہوتے تھے آپ، کانہ مذہبا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سونے کا پانی آپ کے چہرے پہ چڑھا دیا گیا، سنہرا سنہرا چمک رہا ہے۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن غضب کا دن ہوگا، اور غصے میں بھی آدمی کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ آسمان کا کلر بدلے گا، کبھی کچھ ہوگا اور کبھی کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ حساب کیسے لیا جائے گا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن پوچھا نہیں جائے گا گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور کسی کیا چیز انسان سے، ہاں کیا چیز انسان سے، ہاں وہی تو، جبھی تو پوچھا ہم نے آپ سے۔ جب ہم کسی سے پوچھیں اس کا مطلب یہی ہے۔ اور ایسے میں مسلمان تجھے نیند آئی ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، آسمان کا رنگ بدلے گا اور یہ خوف ہوگا، مگر یہاں اپنی کلا کج ہے اسی باغپن کے ساتھ۔ ایک آدمی دائیں طرف سو رہا ہے، ایک آدمی بائیں طرف سو رہا ہے، اور بیچ میں ہم پھنسے ہوئے۔
اللہ رحم کرے بھائی، کچھ تو میرے حال پہ رحم کرو، ہیں؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، ہیں؟ اگر آنکھیں بند ہونے لگیں تو اٹھ جاؤ، وضو خانے چلے جاؤ، ایک چھپکا مار لو چہرے پہ۔ یہ مشکل ہے کیا؟ پیسے سے کچھ خرچ ہوں گے یا دور جانا پڑے گا؟ ہیں؟ افسردہ دلے افسردہ کرد انجمن راہ، ایک آدمی کا دل اگر بجھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ پوری مجلس کے اوپر مردنی چھا جاتی ہے، اور ڈرائیور جو ہے اسی لیے اپنے بغل والی جو سیٹ ہوتی ہے اس میں آدمی کو سلا دیتا ہے کہ آرام سے سو، یہاں بیٹھ کے تم پیچھے کہاں سو رہے ہو، ایسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ پھر اگر مجھے نیند آ گئی آپ کی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ کچھ تو سوچئے، ہیں؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، جرم کے بارے میں، انسان سے اور نہ جن سے۔ پھر یہ کیسا حساب ہے بھائی؟ ارے حساب کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی تم نے یہ کیا، یہ کیا۔ اس دن پوچھا نہیں جائے گا انسان سے اور نہ جن سے اس کے جرم کے بارے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسری جگہ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہمیں ان سب سے پوچھنا ہے، ہمیں سب سے پوچھنا ہے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، الگ الگ ہوئی قرآن کی۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ کہا تو کچھ اور کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اللہ تو بھولتا بھی نہیں۔ یہ دو باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں ایک مقام نہیں ہوگا، کئی مرحلے، کئی مقامات ہوں گے، کہیں پر پوچھا جائے گا اور کہیں پوچھا نہیں جائے گا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب معلومات کے لیے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا مگر معلومات کے لیے نہیں پوچھا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو اللہ کو سب پتا ہے، سب معلوم ہے اسے کیا جرم کس نے کیا۔ جرائم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا معلومات کرنے کے لیے، یہ تو وہاں پوچھا جائے جسے معلوم سے سب معلوم ہے۔ پھر کہا پوچھا جائے گا، پوچھے جانے کا مطلب یہ ہے جرائم کو معلومات کے لیے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ شرمندہ کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ کیوں کیا تھا تم نے یہ؟ تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ زکوٰۃ نہیں دی تھی، نہیں دی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں دی؟ حج نہیں کیا تم نے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا تم نے؟ دو مطلب۔ تیسرا مطلب ابھی پوچھیں گے، ہم نے 3 مطلب بتائے ہیں، دیکھیں کس کو یاد رہیں گے۔ تیسرا مطلب، پہلے پوچھا جائے گا تو آدمی جو ہے وہ چالاک بہت ہے نا، وہ جھوٹ بولے گا، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، کبھی رشوت نہیں لی، کبھی سود نہیں کھایا، بڑی پابندی سے نماز پڑھی۔ اس قدر انسان جو ہے ظالم ہے، جس چیز کی عادت پڑتی چھوٹتی تھوڑی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہاں کھڑے ہیں، میدان محشر میں، اللہ کے دربار میں، اور جھوٹ بول رہا ہے یہ میرے فرشتوں نے لکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی نماز، فرشتوں نے لکھا نہیں پڑھی۔ اے اللہ فرشتوں نے لکھ لیا ہے مگر میں نے پڑھی، فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہے۔ فرشتوں نے پھنسانے کے لیے
کیا کر دیا ہے؟ ہمارے اوپر الزام لگا دیا، پولیس نے کیس بنا دیا، ہم مجرم تھوڑی۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، ان پہ الزام لگا رہا ہے۔ اے اللہ یہ فرشتے ہیں نا، ہمارا کوئی آدمی تو تھا نہیں، ان کی جو مرضی میں آیا انہوں نے لکھ لیا۔ اسی کو غالب نے کہا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا عدم تحریر بھی تھا، اللہ کہے گا بہت بول رہا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، بند ہو گئی زبان۔ اب ہاتھ سے پوچھا، پیر سے پوچھا، آنکھوں سے پوچھ لیا، کانوں سے پوچھ لیا، ناک سے پوچھ لیا، ہر چیز بولے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا بأيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پیر سے بات کریں گے اور وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، پہلے پوچھا گیا، جب اس نے غلط بیانی کی پھر دوبارہ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ ہاتھ پیر پھر مہر ہٹا دیجیے، ہاں بھائی اب بتاؤ، تم تو جھوٹ بول رہے تھے، تمہارے ہاتھ پیروں نے گواہی دے دی، اب کہاں جاؤ گے تم کہہ رہے تھے ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا، جب فرشتوں نے لکھا یہ ہاتھ پیر تمہارے ہیں یا کسی اور کے ہیں، اب کیا بولے؟ تو ہاتھ پیروں پہ غصہ کرے گا، کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو تمہیں کو سزا سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے۔ تو کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے اس مالک نے بولنے کا حکم دیا اور سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ دنیا میں کہا تھا نہ بولو، نہیں بولے، یہاں کہا بولو، ہم بولے۔ تمہاری طرح تھوڑی کہا نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جو حکم دیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن پوچھا نہیں جائے گا اس کے جرم کے بارے میں، کسی انسان اور جن سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ ہم نے پہلے سے بتا دیا، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، بچ نہیں پاؤ گے، تیاری کر کے آنا، یہ ہمارا بتا دینا انعام اور احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جنوں، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ بندے نے کیا کیا، اندھیرے میں کیا کیا، 7 کوٹھریوں میں کیا کیا، اللہ کو سب پتا ہے، مگر سزا دینے کے لیے مقرر کون ہے؟ فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتے کیسے پہچانیں گے یہ مجرم ہے اور یہ مجرم نہیں ہے بھائی؟ فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے بھی پہچانیں گے۔ کیسے؟ فرشتے مجرموں کو چہرے سے پہچان لیں گے، مجرموں کو چہرے سے پہچانیں گے۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے، اور آنکھیں کیسی ہوں گی؟ نیلی، خوف سے آنکھوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، بدرونق ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اور ایمان والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وفاداروں سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سجدے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سارے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور شاداں و فرحاں ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار اور کدورت اور سیاہی چھائی ہوئی ہو۔ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر پکڑے جائیں گے ان کے پیشانی کے بال اور پیر۔ پولیس والے جب مجرم کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو کہاں سے پکڑتے ہیں؟ یہی سر کے بال آگے کا پکڑ کر یوں گھسیٹتے، پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بال، اور پیر پکڑے جائیں گے، کسی کی پیشانی کے بال اور کسی کے پیر پکڑے جائیں گے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے اور پیر پکڑے جائیں گے، اور پھر بیچ میں کمر کو توڑ دیا جائے گا جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے، اور بال اور آدمی کے پیر ملا دیے جائیں گے اور زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتائیے، کہا پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے اور پیر پکڑا جائے گا اور کمر توڑی جائے گی اور زنجیر میں جکڑا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے؟ کہاں یہ نعمت ہے کہ بعد آ جاؤ سنبھل جاؤ، ورنہ یہ حشر ہوگا تمہارا، یہ حشر ہوگا اور یہ حشر ہوگا۔ ہم تمہیں پہلے سے باخبر کیے دے رہے، پھر نہ کہنا خبر نہیں پہنچی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم میں ڈال کے کہا جائے گا کیا؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ دنیا میں جھوٹ بتلاتے تھے۔ ارے یہ سب ڈرانے کے لیے ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، بھیڑیا آ جائے گا۔ جہنم علم کچھ نہیں، حساب کتاب کچھ نہیں، سب ڈرانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یہی وہ جہنم جس کو تم کہتے تو کچھ نہیں، دیکھو یہ کچھ نہیں۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ وہی جہنم ہے، يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں، کبھی ان کو خالص آگ کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی کھولتے ہوئے پانی کا عذاب دیا جائے گا۔ دونوں خطرناک ہیں، پہلے سے ہم نے تمہیں بتا دیا، احسان میرا مانو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو ذکر تھا کس کا؟ مجرموں کی سزا کا۔ اور قرآن کا دستور ہے جب اللہ مجرموں کی سزا بیان کرتا ہے تو فوراً وفاداروں کے انعام کا ذکر کرتا ہے۔ مجرموں کو تو سزا ملے گی، مگر وفاداروں کو کیا ملے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، ارے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے۔ اس لیے وہ آدمی ہر وقت دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھی اللہ کا ڈر غالب ہوتا ہے، کبھی کبھی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر ہر وقت اللہ کا خوف چھایا رہتا ہے۔ جن پر ہر وقت اللہ کا خوف چھایا رہتا ہے، ایسے لوگ خوب گناہ کرتے ہیں نا، وہ بالکل گناہ نہیں کرتے، بچے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں۔ ایک وہ ہیں ہر وقت تو نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے تھر تھرا جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے جو کر چکے تھے۔ یہ عوام جنتی ہیں۔ جنت میں کیٹیگریز ہیں، وہاں بھی درجے ہیں، وی آئی پیز، عام جنتی اور خاص جنتی۔ خاص جنتی کو کہتے ہیں مقرب، اور عام جنتی کو کہتے ہیں اصحاب الیمین، دائنے ہاتھ والے۔ دونوں کے عمل میں فرق ہے، دونوں نیک ہیں، دونوں نے نیک کام کیے، مگر دونوں کے نیک کاموں میں فرق ہے، لہذا دونوں کے بدلے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟
فرق ہونا چاہیے. کیا فرق ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, گھر میں بھی, بازار میں بھی, مسجد میں بھی, مدرسے میں بھی, ہر مقام پر وہ ڈرتا رہا, ہر مقام پہ ڈرتا رہا وہ ہمیشہ. تو کیا ملے گا اس کو؟ ایک جنت نہیں ملے گی, 2 جنتیں, ڈبل جنت ہے اس کے لیے. کیسی؟ ڈبل جنت اس کو ملے گی. اور غریب آدمی کے پاس ڈبل چیزیں نہیں ہوتی, ایک ہی ہو جائے بڑی بات ہے. جن کو اللہ نوازتا ہے وہ کئے موبائل رکھتے ہیں اپنے پاس ہیں؟ رکھتے ہیں نا, 2 موبائل ہیں, 2 گاڑیاں ہیں, 2 مکان ہیں, ہر چیز ڈبل ڈبل. نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ہر چیز ڈبل دی جائے گی ان کو. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب, جو اللہ کے سامنے سے ڈرا کھڑے ہونے سے, اس کے 2 جنتیں. 2 جنت مطلب انسان ڈرا تو انسان کے لیے الگ جنت, اور جن ڈرا تو جن کے ڈرنے والوں کے لیے الگ جنت. 2 جنتیں ہو گئی, ایک انسان کے لیے, ایک جن کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذواتا افنان, یہ 2 جو ڈبل جنتیں ملیں گی تو کیسی ہوں گی پتہ ہے؟ ذواتا افنان, یہ شاخوں والی ہوں گی, ٹہنیاں ہوں گی. زیادہ ٹہنیاں جب ہوں گی تو کیا مطلب ہے؟ سایہ بھی زیادہ ہوگا اور پھل بھی زیادہ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, اور ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے ہوں گے. کون سے؟ جو آنکھ پہ لگائے جاتے ہیں, پانی کے چشمے, تسنیم اور سلسبیل, اعلیٰ درجے کے چشمے. اور کیسے چشمے ہوں گے؟ تجریان, جو جاری ہوں گے, بہہ رہے ہوں گے. اور ایسے جاری ہوں گے کہ جنتی ان کو جہاں لے جانا چاہے گا وہ فوراً ساتھ میں چل پڑیں گے. نہ ٹلو پمپ, نہ سمرسیبل, نہ سوئچ آن کرنا. سونے کی چھڑیاں ہوں گی جنتیوں کے ہاتھ میں, جتنی منزل پہ لے جانا چاہیں. یہاں سگی اولاد کہنا نہیں مانتی, وہاں یہ چشمے کہنا مانیں گے. تم نے دنیا میں اللہ کا کہنا مانا تھا, لہذا آج ہر چیز تمہارا کہنا مانے گی. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور جنوں, اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, اور ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. ہر طرح کا پھل ہوگا اور اس پھل کی 2 قسمیں. کھجوریں ہیں تو 2 طرح کی, انار ہے تو 2 طرح کے, سیب ہیں تو 2 طرح کے. 2 طرح کے کیوں ہوں گے؟ ایک کا مزہ کچھ اور ہوگا اور ایک کا مزہ کچھ اور ہوگا. ایک تو ویسا ہوگا جیسا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, کلر وہی. کیوں؟ اس لیے جو چیز کو ہم نے کبھی کھایا نہ ہو, کبھی دیکھا نہ ہو, تو آدمی کہتا پتہ نہیں کیسی ہوگی. اور جس کو دیکھا ہے, یہ کیلا ہے, بہت پسند ہے ہمیں, کیلا ہے, تو ایک تو ویسا ہوگا جیسا ہم نے دیکھا تھا, اور ایک پھل ہوگا وہی مگر ایسا ہوگا جیسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کا مزہ کچھ اور ہے اور اس کا مزہ کچھ اور. فرمایا پروردگار عالم نے فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہے تو کھانے کے لیے بہت چیز, بہت اعلیٰ درجے کی چیز, مگر بیٹھنے کا کہیں ٹھکانہ نہیں, کھڑے کھڑے کھاؤ ہیں.
بہت ساری دعوتیں آج کل ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کیا ہے، بہترین قسم کے کھانے، اعلیٰ درجے کے کھانے، مگر بیٹھ نہیں سکتے آپ، کھڑے ہو کے کھائیے، ہے جانوروں کی طرح کھائیے۔ جانور انسانوں کی طرح نہیں کھا رہے ہیں، جانوروں نے کبھی انسانوں کی نقل نہیں کی ہے کہ انسان دسترخوان بچھاتا، جانور بھی کہے لاؤ دسترخوان بچھائیں، پہلے ہاتھ دھوئیں پھر بیٹھ کر کے کھائیں، کیا؟ مگر انسان اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، اس نے کہا اب ہم جانوروں کی طرح کھائیں، کھڑے کھڑے۔ اور یہ جانوروں کی طرح یاکلون کما تاکل الانعام، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے جو کھاتے نہیں ہیں مگر بیچارے ان کو کھلایا جاتا ہے، ایسے آنا بھی ضروری ہے، دعوت میں آنا بھی ضروری ہے، اور جیسے ہم کہیں ویسے ہی کھانا بھی ضروری ہے۔ کھایا ہوگا آپ نے بیٹھ کے ہمیشہ، یا کھڑے ہو کے کھاؤ، یا تو دعوت چھوڑ دو۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا، اور کون کر رہا ہے یہ؟ مسلمان، دیندار، سمجھدار۔ کیوں کر رہا ہے یہ؟ کہنے لیں مولانا دو فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں بفے سسٹم میں۔ دو، ایک تو کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے کوئی شکایت نہیں کرتا، یہ میں کھانا یا کوتا دستی میں محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے، میاں سب کھا رہے تھے تم بھی کھاتے، ہم کیا کریں اس میں؟ ورنہ شکوہ ہوتا ہے لوگوں کو، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے پہچانا نہیں، کوئی شکایت نہیں کرتا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صاحب تھوڑی دیر میں سب نمٹ جاتے ہیں، کھانے والا بھی چاہتا جلدی ہو جائے، کھلانے والا بھی چاہتا جلدی ہو جائے۔ فائدہ ہے۔ اللہ کے بندو فائدہ کاہے میں نہیں یہ بتاؤ؟ زہر میں فائدہ نہیں ہے؟ ارے زہر میں بھی تو فائدہ ہے، بہت ساری دواؤں میں زہر پڑتا ہے، دواؤں میں بہت ساری دوائیں زہر سے بنتی ہیں۔ جو غلاظت ہوتی ہے گوبر، اس سے فائدہ نہیں ہے؟ ارے نہیں فائدہ؟ تو پھر بتائیے، نہیں نکمی کوئی چیز بھی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ پوچھا تھا صحابہ نے یہ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہو اس کے اندر گناہ بھی ہے اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب میں بھی فائدے ہیں، جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں، مگر اس کے جو نقصان ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ ایسے فائدوں سے کیا فائدہ؟ تو صاحب پیسہ بہت خرچ کیا آپ نے، 42 قسم کے کھانے، 75 قسم کے کھانے۔ جب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا تو بیٹھ کر کھلانے پر بھی آپ پیسہ خرچ کر دیتے؟ یہ نہیں ہو سکتا آپ سے۔ کس نے کہا تھا اتنی بڑی دعوتیں کرو؟ یہ کسی خاص دعوت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ لیجیے آج کل تو حمام میں سب ننگے ہیں، ہر طرف یہی ماحول ہے۔ پہلے اگر کہیں ہو جاتی تھی ایسی دعوت تو لوگ ہم دیکھیے ان کو ایسی دعوت کی انہوں نے، آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طرف وہی ہو رہا ہے، کون کس کی شکایت کرے؟ مگر یہ ہے بڑی خطرناک بات، کتنے بڑے بڑے نقصان ایک خلاف سنت طریقے پر اتنا بڑا مجمع کھا رہا ہے۔
کھانے کی بے حرمتی ہو رہی. کتنی بے حرمتی ہوتی ہے. اس کا سبب کون بنا؟ سوچیے آپ. کیا اس کا حساب نہیں دینا ہوگا قیامت کے دن؟ کل ہم نے کچھ کرسیاں کچھ میز ڈلوا دیے تھے، جس کا جی چاہے وہ بیٹھ کے کھا لے. ہیں ہم نے کیا تھا، اب کیا کیا جائے بھائی. اللہ حفاظت فرمائے. تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بھئی کئے بجے اذان ہے؟ 7:30 پہ اذان ہے، تو ختم کر دیں. پھر کچھ سوالات بھی تو ہوں گے. ہاں. متقین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ جنت ہے. جنت یا نعمتیں تمہیں ملیں گی، اور بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے تمہارے لیے اعلیٰ درجے کی جگہیں ہوں گی. متقین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے. ٹیک لگا کے کون بیٹھتا تھا پہلے؟ مزدور بیٹھتے تھے نا تخت شاہی پہ. کون بیٹھتا تھا؟ بادشاہ. ہر جنتی بادشاہ ہوگا. متقین ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. علی فرشن، اعلیٰ درجے کے فرش پر. بہترین قسم کے صوفے، بہترین قسم کا فرش. کتنا فرش اعلیٰ ہوگا؟ یہ قرآن کا انداز بیان ہے. ایسا انداز بیان کسی کا نہیں. کیا کہا خدا نے؟ بطائنها من استبرق. ایسے فرش پر بیٹھیں گے جس کا جو استر ہوتا ہے، استر وہ موٹے ریشم کا ہوگا. ریشم بھی دنیا کا نہیں، جنت کا. اور استر کم درجے کا ہوتا ہے. اوپر کا جو کور ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. جب استر کا حال یہ ہے تو اوپر کا جو کپڑا ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہم نہیں بتائیں گے، تم ہی سمجھو. یہ انداز ہے قرآن کا. کہا قارون کے بعد بڑی دولت تھی. اللہ نے قرآن میں بتایا ہم نے سب سے زیادہ دولت جو ہے قارون کو دی تھی، اس لیے کہ اللہ میاں اسے چاہتے بہت تھے نا. بولو، قارون کو بہت چاہتے تھے اللہ میاں. ارے قارون کو بہت چاہتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جس کو دولت مل جائے وہ ہوا میں نہ اڑے، دماغ نہ خراب کرے. ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، جبھی اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے. اللہ نے قارون کو بہت دولت دی تھی، تم سے زیادہ دی تھی، مگر خدا چاہتا نہیں تھا اس کو. اگر چاہتا تو دھساتا کیوں؟ یہ دولت دنیا کی، یہ اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. ناز نہ کرو. اللہ میاں کتنی آپ نے دولت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم نے بہت دولت دی تھی. یہ نہیں کہا قرآن نے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں جو طاقتور پہلوانوں کی جماعت کو اٹھانے سے عاجز کر دیتی تھی. پورا حملہ طاقتور جوانوں کا ان چابیوں کے بوجھ سے دب جاتا تھا. جب خزانوں کی چابیاں ہم نے بتائیں اتنی تھیں، جب چابیاں اتنی تھیں تو خزانے کتنے ہوں گے تم ہی سمجھو. یہیں پہ قرآن نے چھوڑ دیا. اللہ میاں نے سمجھو کتنی ہوگی دولت. یہاں کیا بتایا؟ استر ہم نے بتایا ہے خالی. اوپر کا کپڑا کتنا قیمتی ہوگا تم سمجھو. ایک جگہ جنت کی وسعت اللہ نے بیان فرمائی کہ جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. تو کیسے بیان کیا؟ عرضها السماوات والارض. جنت کی چوڑائی سمجھو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ملا دی جائے تو یہ چوڑائی ہے. اور چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی. چوڑائی جب اتنی ہے تو لمبائی تم سمجھو. اللہ بتا رہا جنت کے ایسے بستر فرش ہوں گے، جو پہننے والے کپڑے ہوں گے اللہ جانے کیسے. جب فرش کا حال یہ ہے،
جس پہ پیر رکھے جاتے ہیں، جس پہ لیٹا بیٹھا جاتا ہے، جب اس کا یہ عالم ہے تو جسم پر جو پہننے کے لیے کپڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیے عشق مجازی میں مزہ کیسا ہے، اور بت تو ایسے ہیں خدا جانے خدا کیسا ہے۔ یہ تو وہیں جا کے اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام نعمتوں میں اللہ ہم سب کا حصہ قائم فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماسٹر امجد صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مسجد میں چندہ دینے کی منت مانی تو کیا پورا کرنا ضروری ہے؟ صرف مسجد میں کہ منت کا مسئلہ نہیں ہے مسجد میں چندہ دینے کی، کسی بھی چیز کی منت آپ نے مانی اور وہ چیز بشرطے کی جائز ہو، جائز کام کی آپ نے منت مانی، آپ نے یہ منت مانی میرا لڑکا پاس ہو جائے تو شامینہ شاہ کی درگاہ میں ہم چادر چڑھائیں گے، تو یہ منت ناجائز ہے۔ جائز چیز کی منت ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر چندے کی منت مانی تو چندہ بھی دینا ضروری، قربانی کی منت مانی تو قربانی کرو۔ میت کو دفن کرنے سے پہلے گلاب چھڑکنا اور سورہ ملک کا پڑھا ہوا پانی ڈالنا یہ سب خلاف سنت ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کافور لگا دیا جائے، کافور میں خوشبو ہوتی ہے، پانی میں کافور ڈال کر کے اس سے اس کو نہلا دیا جائے، ہوتی خوشبو۔ کفن میں کافور بسا دیا جائے یا اگر کافور رہو کوئی بھی عطر لگا دیا جائے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس سے گلاب چھڑکیں آپ، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اگر چھڑک بھی دیا تو کوئی حرج نہیں خوشبو کے لیے۔ اور سورہ ملک کا پڑھا ہوا پانی ڈالنا، جو چیز ثابت نہ ہو، دین کا معاملہ ہے، اس میں آدمی کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، پانی سے تھوڑی کام چلے گا وہاں۔ سورہ ملک خود پڑھو گے تو قبر میں عذاب سے حفاظت ہو۔ پتہ چلا پانی پڑھوا کے رکھوا لیا، کہا پڑھیں گے نہیں، اسی سے کام چل جائے گا، ایسا نہیں۔ اور بے حرمتی بھی ہے۔ 5 پارے کی تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ 10 پارے کی بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن شوق سے پڑھے آدمی، شوق ہو اس میں باقاعدہ، کسل نہ ہو، پتہ نہیں رکوع کب ہوگا، سجدہ کب ہوگا، کلیں بدل رہے ہیں، پریشان ہیں، بڑی لمبی ہو گئی رکعت، یا بیٹھے رہے اور جیسے ہی امام نے نیت باندھی کھڑے ہو گئے، رکوع میں جانے کے ہوئے چلے گئے، یہ تو مذاق ہے۔ اس لیے شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر پورا قرآن سننے میں مقتدیوں کو پریشانی ہو، کہ قرآن اگر پورا پڑھا جائے گا تو اس میں دیر لگے گی، تھکن ہو جاتی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، تو لکھا ہے علم تر کیف سے پڑھ لی جائے، پورا قرآن نہ پڑھا جائے۔ یہاں تھکا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کاہے کے لیے؟ 6 دن کے بعد پھر تراویح ہم چھوڑ دیں گے، ہیں؟ تو یہ تو جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں، جو پڑھواتے ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی نیت بھی۔ شب برات میں لوگ مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نفل نماز اور نفل عبادت یہ مسجد کے بجائے گھر میں کرنا افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں، وطر، پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں اپنی مسجد میں نہیں پڑھی، کہاں پڑھی آپ نے؟ ارے حضور نے کہاں پڑھی؟ یہاں نہیں، گھر میں پڑھی اپنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حالانکہ آپ کی مسجد اور آپ کا گھر ملا ہوا بالکل ہے، اور گھر میں زیادہ جگہ بھی نہیں تھی، مگر امت کو یہ بتانے کے لیے کہ نفل عبادت گھر میں زیادہ افضل ہے۔ گھر میں اگر آدمی ڈسٹرب کیا جائے، اس کو جگہ نہ ہو تو مسجد میں بھی کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، ذکر کیا کرو۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، انہی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے۔ آپ نے کون کون سی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی؟ ارے 5 وقت کی فرض نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، اور تراویح کی نماز، اور نماز جنازہ، اور بس بارش طلب کرنے کی نماز، نماز استسقاء جسے کہتے ہیں، اور سورج گرہن کی نماز جسے صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی بھی نفل نماز جماعت سے پڑھی جائے گی تو یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا ہوگا، یہ مکروہ ہے، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ حاجی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جماعت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جماعت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جماعت میں گئے تو وہاں پڑھائی گئی نا، ہاں تو کسی کے پڑھا دینے سے تھوڑی صحیح ہوتا ہے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی نفل میں ہی میں آتی ہے وہ نماز بھی۔ اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں نقل نہیں کرنا ہے۔ کسی بزرگ کا حال ہے، بہت سارے بزرگ ایسے تھے جو جب وہ سلام پڑھا جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے مسئلہ وہی جو یہ بتا رہے ہیں، مگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کھڑے ہو جانے دو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بزرگوں نے کیا کیا، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں کس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا 7 تولے سونے سے کم اگر ہے ہاں تو اس کا زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، سونا جو ہے اگر تھوڑا سا بھی ہے، 1 تولہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ چاندی بھی تھوڑی سی ہے، 1 کیل صحیح، یا کچھ کیش پیسہ ہے، تو سونے کی زکوٰۃ کے لیے اب اس کی قیمت دیکھی جائے گی، سونے کی۔ اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، قیمت۔ اگر وہ اتنی قیمت اس کی ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر اتنی بھی نہیں بچتی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ جو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی بتایا گیا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کے پاس چاندی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، نہ کیش ہو نہ سونا ہو۔ جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا کب ہے؟ جب اس کے پاس سونا ہی سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ میں تھوڑی سی دوسری چیز ہے، کرنسی ہے، یعنی چاندی ہے، یہ کیش روپیہ ہے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑے پہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ آ گئے سمجھ میں؟ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما،
اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، حقدار ہیں، امیدوار ہے، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔